ذی الحجہ کے آج ہمارے حساب سے، ہمارے پاناما کے حساب سے 8ویں ذی الحجہ یعنی یوم الترویہ کہلایا جاتا ہے، اور آئندہ کل ہمارے حساب سے، پاناما کے حساب سے عرفہ کا دن کہا جائے گا۔ حاجیوں کے لیے جو مکہ مکرمہ دنیا کے کونے کونے سے پہنچے ہوئے ہیں، ان کا آج عرفہ کا دن ہے۔ وہ چونکہ ایک تاریخ ہم سے آگے ہیں، تو آج عرفہ کے میدان کے اندر پوری دنیا کے حاجی پہنچے ہوئے ہیں، اور حاجیوں کے لیے سب سے قیمتی دن حج کے دنوں میں آج کا دن سمجھا جاتا ہے، عرفہ کے دن۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں بے انتہا بہت زیادہ احادیث عرفہ کی فضیلت کے سلسلے میں تحریر فرمائی ہے کہ عرفہ کے دن حاجیوں کو کیا کام کرنا ہے۔ عرفہ کے دن حاجیوں کو چونکہ بہت سارے اعمال کرنا ہوتے ہیں اور حج کی وجہ سے تھکن بھی ہوتا ہے، اس لیے حاجیوں کو تو روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، لیکن غیر حاجی جو دنیا کے کونے کونے سے ہیں، وہ اگر ثواب بٹورنا چاہے تو عرفہ کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ یہ 9ویں ذی الحجہ آئندہ کل جو ہمارا عرفہ کا دن ہوگا، اس ایک روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے پچھلے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک امت کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔ حاجیوں کے لیے مسنون یہ بتلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ غیر حاجی تلبیہ پڑھنا ان کے لیے واجب اور ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس کو محبت کے اندر آ کر کبھی کبھار اگر زبان پر نکل جائے تو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ غالباً حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں طرح فرمایا ہے کہ میرے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب یا ان کے والد مولانا یہ صاحب کبھی کبھی بے انتہا عشق و محبت کے اندر سرشار ہو کر یہ تلبیہ حج کے دنوں میں پڑھ لیا کرتے تھے، یا غالباً مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرماتے تھے کہ آج عشاق جو ہے اس تلبیہ سے سرشار ہیں، ہم لوگ ویسے تو روک دیے گئے ہیں لیکن عشق و محبت کے نتیجے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک امت کو صحیح فلسفہ سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ہر سال حج کے دنوں میں ائمہ اور خطباء سے جمعہ کے مبارک بیان کے اندر یہ ساری باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر ذرا دہرا دیتے ہیں کہ آتا ہے عربی کے اندر اذا تکرر تقرر، جب بات کو دہرائی جاتی ہے تو وہ دل میں اچھی طرح جم جاتی ہے، اس لیے اللہ پاک توفیق نصیب عطا فرمائے۔ حاجیوں کے لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ عرفہ کے دن ظہر کی نماز اول وقت میں اگر ہو سکے تو وہاں پر جو میدان عرفات کے اندر مسجد ہے، وہاں پر ظہر اثر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہاں جا کر پڑھیں، لیکن سب وہاں نہیں پہنچ سکتے تو اپنے اپنے خیموں میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر پڑھیں گے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے اندر مشغول رہے۔ کل گزشتہ میں نے عرض کیا تھا ایک کلپ کے اندر حاجیوں کے لیے جو پہنچے ہوئے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حاجی جتنے کے جتنے گئے ہوئے ہیں عرفات کے میدان کے اندر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں ظہر کی نماز کے بعد، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر 100 مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور آگے پڑھ لیں وعلینا معہم، اس درود شریف کے پڑھنے کے بعد پڑھیں وعلینا معہم، اتنا 3 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھا کلمہ سورہ اخلاص اور درود شریف وعلینا معہم کی زیادتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کی کیا جزا اور بدلہ ہے، جنہوں نے میری تسبیح بھی کی، تحلیل بھی کی، میرے نبی پر درود بھی بھیجا۔ آج یہ پورے عرفات والوں کی مغفرت کا بھی مجھ سے سوال کرنے کا، میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ پاک ہمارے حاجی بھائی بہنوں کو توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے کونے کونے سے جو حاجی گئے ہوئے ہیں عرفات کے میدان میں آج دعا کر رہے ہوں گے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو پورے عالم کے لیے قبول فرمائے۔ ہم کو چونکہ مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے آج تک، جنہوں نے حج کیا اللہ پاک ان کی حجوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے بھی بار بار وہاں کی حاضری مقدر فرمائے۔ یہاں رہتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے کہ آئندہ کل عرفہ کا دن ہے 9ویں ذی الحجہ،
تو 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 9, 10, 11, 12 اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نماز کے اندر ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا مرد اور عورت کے لیے واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں واجب ہے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا نماز پڑھیں، مرد ہو یا عورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آئندہ کل فجر کی نماز سے یہ شروع ہوگا تو 13ویں کے عصر پر جا کر ختم ہوگا۔ بڑا پیارا کلمہ ہے، حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے اپنی قربانیاں کی ہیں، چاہے یہاں کریں چاہے ہندوستان پاکستان میں ہو رہی ہو، تو ان کو چاہیے کہ ناخن اور داڑھی مونچھ کے بال وغیرہ اگر نہیں کٹوائے ہیں تو نہ کٹوائیں، یہ مستحب ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ نہ کٹوائیں۔ قربانی ہو جانے کے بعد ہی کٹوائیں تو اچھا ہے، اور مجبوری کی وجہ سے اگر کٹوا بھی لیا تو اس سے قربانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قربانی یہ ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب عمل ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، تو گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں اور جتنے افراد ان میں سے صاحب نصاب ہیں یعنی مال کے مالک ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اولاد ہیں، تو سب اپنی اپنی طرف سے قربانی کریں گے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے ائمہ کے یہاں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ بھی کافی ہو جاتا ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سب کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ حدیث کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے اندر حاضر نہ ہو۔ بڑی سخت ڈانٹ پلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہیں رہ کر قربانی کریں۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر یہاں پر نہیں کر سکتے اور اپنے ملک میں بھی بھیج دیں تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی قربانی، لیکن اچھا اور مناسب یہ ہے کہ آدمی جس ملک میں رہے وہاں قربانی کا اہتمام فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں رہ گئی تھی، ویسے ہی میں نے یاد دہانی کے طور پر عرض کر دی ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب نصاب یعنی یہ پوچھ رہے ہیں ساتھی کہ کتنے پیسے ہو ان کے اوپر قربانی ہوگی۔ تو نصاب جو زکوٰۃ کا مالک، زکوٰۃ کے اندر تو حولان حول یعنی سال گزرنا بھی شرط ہے، قربانی کے اندر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک دن پہلے یعنی آج بھی اگر کسی کے پاس نصاب کے اندر مال کہیں سے آ گیا، وراثت کے اندر مل گیا یا کہیں سے کما لیا اتنا مال، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی بقدر قیمت کے پیسے اگر آ جاتے ہیں، چاہے ایک دن پہلے یا عید کے دن بھی کہیں سے اگر آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، سال نہ بھی گزرے اور کہیں سے اگر اتنی رقم آ جائے گی تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں سے شیخ الہند مولانا محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے جو پہلے مدرس گزرے ہیں وہ، اور ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے پڑھا دہلی کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت و تبلیغ کے سب سے پہلے امیر جو ہیں، وہ کئی دنوں پہلے ایک بہترین بکرا پالتے تھے، بچڑا پالتے تھے یا بکرا پالتے تھے، اور ان کو پھر حج کے دنوں کے اندر ہم چونکہ شہر میں رہتے ہیں اپنا بکرا اور بچڑا یہاں تو نہیں پال سکتے، لیکن جہاں تک ہو سکے گاؤں کے رہنے والے اگر اپنے گھر کے دروازے پر پال کر اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکے تو ایک طرح کی انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر قربانی کرتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اللہ کے راستے کے اندر قربانی کر رہے ہیں۔ یہ قربانی اصل میں بندے کے مزاج کو قربان کرنا ہے کہ بندہ اللہ کے راستے کے اندر قربانی دینے کا عمل سیکھ جائے۔ آج تو جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے مطالبہ آ جائے کہ اپنے نفس کے اوپر قربانی کرنا ہے، قربانی کی چھری چلانا ہے، یا کسی قیمتی سے قیمتی چیز کے اوپر کو بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے تو بندہ اس کے لیے تیار رہے، اس بات کی فکر کرنی۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔